انتہائی نمایاں نام کرائم رپورٹنگ میں، اور بڑی اندر کی سٹوری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم مصطفیٰ صاحب، ایک تو ہم بات کریں گے یہ عامر کے قتل کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ ایک تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اشرافیہ کے لوگ، کوئی اپنی بیوی کو مار رہا ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کا گلا کاٹ رہا ہے۔ عام طور پر تو ہم غریبوں پر الزام لگتا تھا کہ ہم زیادہ جرائم کرتے ہیں، یہ نیا ٹرینڈ ہے، اور یہ کیا، اور خاص طور پر اس کا مصطفیٰ عامر کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں سنا ہے کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی ہے کہ ہم لے نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ عامر کے قتل نے کئی ایسے باب واہ کیے ہیں جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آتا تھا، یقین میں تو اب بھی نہیں آتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں جو پوش ایریاز ہیں نا، ہر علاقے میں معروف ہے پوش بستی ہے، وہ جدید بستی جو ہے وہاں کے ہمسائے کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہے۔ بالکل۔ ارمغان جس گھر میں مصطفیٰ کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی، اس گھر کے ہمسایوں کو تب پتہ لگا جب پولیس آ کے ریڈ کرنے اندر گئی اور اندر سے فائرنگ شروع کر دی ارمغان نے۔ اوہ اچھا۔ اتنے عرصے سے جو کچھ وہاں ہوتا رہا، سپٹمبر 2024 میں اس گھر میں جو کال سینٹر تھا وہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں ڈیجیٹل کرائم جو شروع ہوا وہ عالمگیر شہرت پا گیا۔ اس میں 40 نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی عمریں 20 سے 25 سال تھیں، بالکل نو عمری کے بچے، وہ بچے جو جرم کر رہے تھے اس کی خبر کسی اہل خانہ کو ہو سکتی ہو، ہمسائے میں کسی کو نہیں تھی، پولیس بے خبر تھی، ضلع انتظامیہ بے خبر تھی، متعلقہ ادارے بے خبر تھے، اور منشیات کے جس کاروبار کا دھندا، وہاں جو دھندا تھا جو پولیس نے اپنی تفتیش میں لکھا مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اب آپ نے جو جملہ جو آپ نے کہا کہ یہ جرم غربت سے، غریبی سے، غریب بستیوں سے اشرافیہ میں پہنچ گیا ہے، اور وہ جرم تھا چھوٹے لیول کا، چوری چکاری ڈکیتی، روٹی دال پانی کی۔ اب جو جرم ہے نا وہ ایک ہیبٹ ہے، اور ہیبٹ ہے، دیکھیں جو منشیات فروش ہوتا ہے نا وہ پہلے منشیات نوشی پہ لگتا ہے، پھر وہ منشیات فروشی کی طرف آتا ہے، پھر وہ گروہ بناتا ہے، گروہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور جو پھیلاؤ ارمغان کے مقدمہ قتل جو تھا اس کا عامر کا، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں 40 سے 50 افراد وہ تھے جن میں کسی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص نہیں تھا جو صرف اپنی غربت مٹانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ دھندا کرتا ہو۔ ایک بچی نہیں بھائی، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے اس حوالے سے، آپ نے بڑے انکشافات کیے ہیں ابھی، میرا سوال یہ ہے کہ اس کیس کو آپ نے بڑا نزدیک سے دیکھا، مصطفیٰ عامر قتل ہو گئے، آگے ابھی ارمغان جو ہے، شراز اور ساحر حسن یہ گرفتار ہیں۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ مقتول مصطفیٰ عامر کا ان سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ آپس میں ان کا جو تعلق تھا وہ طالب علمی کا تھا، خاندانی تعلقات تھا، کاروباری تعلقات تھا؟ ان کے تعلقات کیا تھے آپس میں؟ یہ دوست تھے؟ ان کا گہرا تعلق تھا، یہ لوگ فیملی فرینڈز تھے۔ پہلی بات، بڑی تحقیق کے بعد میں بات کہہ رہا ہوں، 3-4 روز کی مسلسل تحقیق کے بعد یہ فیملی فرینڈز تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کاروباری پارٹنر تھے۔ یہ جو کمپیوٹر ملے ہیں 4، ویسے تو وہاں 80 کمپیوٹرز تھے، 80، 4 کمپیوٹر ایسے ہیں جنہیں اب تک پولیس جو ہے وہ باقاعدہ سرچ کر کے اس میں سے کچھ نکالنے کے قابل ہوئی ہے۔ ایک بات، ان میں ان کے گھر آنا جانا ایک دوسرے کے، اور یہی وجہ ہے کہ 6 جنوری کو جب بچہ لاپتہ ہوتا ہے یہ عامر، تو 7 اور 8 کی شام تک، یعنی 48 گھنٹے گزر گئے، گھر والوں کو فکر اس لیے لاحق نہیں ہوئی، گمشدگی کی رپورٹ تو لکھ دی تھانے میں، متعلقہ تھانے میں، گمشدگی کی رپورٹ کے بعد گھر والے اس وجہ سے متشوش نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ارمغان کے ہاں اس کے آنا جانا کثرت سے تھا۔ ایک بات، مگر ان کے والدین کو پتا تھا یہ جرم کر رہے ہیں؟ ان کے والدین کو جرم کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا، لیکن ارمغان کے والد اور دیگر اہل خانہ عزیز و قارب جس طرح اس کیس کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں،
اور پولیس کے روب، یہ پولیس کی تفتیش بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک ڈی ایس پی سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کا رنگ روپ رویہ جو کچھ سامنے آیا ہے نا اس دوران، اس سے یہ لگتا ہے کہ ارمغان کے والد کو ہر چیز کا علم تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقتول کی والدہ وجیہ عامر جو ہیں، مقتول کی والدہ نے جو انکشافات کیے ہیں عدالت میں، جس جرأت کا مظاہرہ وہ کر رہی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، ان کو علم تھا ہر چیز کا کہ جی یہاں اس گھر میں یہ ہے۔ اب کمپیوٹر تو 4 ہیں جو پولیس اوپن کرنے میں کامیاب ہو گئی، ایک کمرہ تھا مقفل، اور وہ اتنا خفیہ کمرہ ہے ارمغان کے گھر میں جو بائیو میٹرک سے کھلتا ہے، اور وہ بائیو میٹرک صرف ارمغان کر سکتا ہے۔ اس کے والد نے بھی انکار کر دیا کمرہ کھولنے سے، اس کے گھر کے دیگر اہل خانہ نے بھی کہا کہ ہم نہیں کھول سکتے۔ پولیس جب ارمغان کو گھر واپس لے کے آئی گرفتاری کے بعد، جب حراست میں لے لیا ریڈ کر کے، فائرنگ ہوئی، ریٹیلیشن ہوئی، ڈی ایس پی کانسٹیبل زخمی ہوئے، اس کے بعد جب واپس دوبارہ اس کو لے کے آئی ہے سرچ کے لیے، تب اس نے فنگر پرنٹ سے کھلوایا ہے۔ یہ جب یہ کھلوایا کمرہ، اس کے اندر سے جو کمپیوٹر نکلے، اس کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس پر فائرنگ کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ ارمغان ٹائم گین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا کچھ جو ہے، دیکھیں پہلے تو وہی سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب ہم نے اس کی لاش ٹھکانے لگا دی، گاڑی کو آگ لگا دی، اور وہ بلوچستان میں ہے، اب کسی کو علم ہی نہیں ہوگا، وہ تو اپنے طور پہ یقین میں تھے نا۔ لیکن نعیم بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کی رہنمائی آپ سے لوں گا تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ اصل محرکات کیا تھے۔ یہ تینوں چاروں دوست جو تھے وہ اکٹھے بیٹھتے تھے، ان کے کاروباری ٹرمز بھی ہوں گے اور وہ ڈرگز کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ کیا قتل کے محرکات سامنے آئے ہیں کہ قتل کیوں کیا مصطفیٰ عامر کو؟ کیا کوئی لین دین کا مسئلہ تھا، یا کوئی بڑا راز تھا جو کھل گیا تھا یا کھلنے والا تھا، یا کوئی اور معاملہ تھا؟ قتل کے محرکات کیا تھے، وہ سامنے آئے ہیں سر؟ آپ کی میاں صاحب دوسری بات درست ہے، یہ ایسی خفیہ کہانی ہے جو بہت کم لوگوں تک پہنچی، لیکن میں تصدیق کے بعد یہ بتا رہا ہوں۔ نیو ایئر نائٹ یہاں 7-8 سال سے منا رہے ہیں، 7-8 سال سے۔ اس گھر میں جب یہ بچے جوان ہوئے تو اس گھر میں نیو ایئر نائٹ کی تقریبات ہوتی ہیں۔ وہ محافل 25 تاریخ کے یعنی کرسمس کے بعد، بڑا دن جو ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہیں اور 2-3 جنوری تک جاری رہتی ہیں۔ 31 تاریخ کی شام کو ارمغان نے اپنے ملازموں سے کہا کہ آج اگر روٹین میں تو آتا ہی تھا وہ، اگر آج یہ عامر آئے تو اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ انہوں نے اس تقریب کی جو 31 کی رات کو تھی اس کی اطلاع بھی نہیں کی ہے عامر کو۔ جب اطلاع نہیں ہوتی تو 3 لڑکیاں اور 8-9 لڑکے وہ اس گھر میں آتے ہیں، وہ آ کے یہاں رہتے ہیں۔ وہ عامر فون کرتا ہے، یہ فون اٹینڈ نہیں کرتے، یہ اس کو عامر سہیل کو جو بھی نام تھا اس کا، اس کو جی مصطفیٰ عامر کو جو ہے یہ تھوڑا سا دور رکھتے ہیں اس تقریب سے۔ 2 تاریخ کو ایک خاتون جو 31, 30, 31 اور 1 کی شب تینوں راتیں جو ہے وہاں رہتی ہے، وہ امریکہ میں آج کل، وہ یہ کہتی ہے فون کر کے عامر کو کہ بھائی آپ نہیں آئے۔ اس نے کہا کیوں نہیں آئے؟ مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہے، میں تو فون کر رہا ہوں، آپ لوگ اٹھاتے نہیں ہو۔ اس نے کہا ہمیں منع کیا تھا ارمغان نے کہ تم نے اطلاع نہیں کرنی کسی کو، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ کچھ باتیں بتاتی ہے کہ جی یہ ایسا ہے، ارمغان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تمہیں بھی دور کیا، ہم سے لڑوانا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں فون کرتا ہے 2 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر ارمغان کو کہ تم نے میرے سے بڑی زیادتی کی، لیکن تمہارا سارا پول کھل گیا ہے، تمہارے بارے میں تو بڑی شکایتیں کی ہیں بچیوں نے۔ اس نے کہا کس نے کی؟ اس نے نام نہیں لیا۔ اس نے کہا مجھے پتا جو شکایتیں تمہیں کر رہی ہے سب ایسی۔ اس نے کہا یار تمہارے بارے میں تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، کوئی انجوائے نہیں ہم نے کیا، اس کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ تو وہ یہ بات سنتا ہے اور سن کے اس پہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فون کرتا ہے شیراز کو اور جو تیسرا بچہ پکڑا گیا ان کو، ان سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ساری لڑکیوں نے یہ بھانڈا پھوڑا، تم نے پھوڑا، کس نے پھوڑا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم نے کسی نے بات کی ہے اسے مصطفیٰ عامر سے؟ انہوں نے کہا ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا نہیں ہوئی، اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ پھر شیراز کو بلاتا ہے اپنے گھر۔ یہ 3 تاریخ کی صبح کو پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم اسے مزہ چکھائیں گے جو اس نے میری توہین تضحیق کی ہے۔ وہ توہین تضحیق سمجھتا ہے ارمغان اس کو۔ وہ بلاتے ہیں 3 تاریخ کی شام کو، یہ وہاں جاتا ہے 6 تاریخ کو، 6 کو وہاں جاتا ہے، روٹین میں جاتا رہتا ہے، اب 6 کو بھی جاتا ہے۔ 6 کو وہ اندر چلے جاتے ہیں، اندر جا کے شیراز بھی ملتا ہے اور دوسرے 2-3 دوست بھی ملتے ہیں۔
وہ ملنے کے بعد اس کو وہاں بٹھاتے ہیں، ایک لڑکی کو بلا لیتے ہیں جس نے یہ شکایت کی تھی، ان کو شک تھا کہ فلاں نے کی ہے، اس کو بلاتے ہیں، یہ جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ لڑکی کو تشدد کرتے ہیں پہلے، ارمغان اور اس کے دوست شیراز وغیرہ، پھر تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر، اس ریونج میں کہ تم نے ہماری توہین تضحیک کیوں کی اور نیو ایئر نائٹ پہ نہیں بلایا تھا، تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے جو ہے نا راڈ مارتے ہیں لوہے کے، جو پولیس نے برآمد کیا ہے لوہے کا راڈ، ابھی برآمدگی نہیں ڈالی، ابھی برآمدگی صرف 4 کمپیوٹر کی ڈالی ہے، اس راڈ کی برآمدگی نہیں ڈالی ہے پولیس کے قبضے میں، وہ راڈ مارتے ہیں اس کے جوائنٹس پہ، گھٹنوں پہ، شانوں پہ، راڈز مار کے اس کو زخمی کرتے ہیں اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے ہیں، اس گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے وہ موبائل پہ سرچ، دیکھیں کمپیوٹر ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا اس کے بڑے ماہر تھے ارمغان وغیرہ سارے، یہ وہاں ظاہر 80 کمپیوٹر ملے ہیں اسی کام کے تھے، وہ اس پہ ڈالتے ہیں لوکیشن، سرچ کرتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں لاش ٹھکانے لگائی جا سکتی ہے اور ہمارے بارے میں شک و شبہ نہ ہو پولیس کو، یہ وہاں سے راستہ لیتے ہیں ہب کا، ہب کے ذریعے جو ہے نا یہ پہنچتے ہیں ایک لسبیلا تحصیل ہے وہاں، اور وہاں کی ایک چوکی کے نزدیک ایک ندی ہے، ندی کے نیچے کو 10-12 گز کے فاصلے پہ ایک وہاں گاڑی جا کھڑی کرتے ہیں اور ڈگی کھول کے اس کو باہر نکالتے ہیں، باہر نکال کے اسے کہتے ہیں دوڑ کر دوڑ، نہیں بھائی، ہاں جی بتائیے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، یہ تو بڑا اندوناک قتل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آیا ہے، اس کی تصدیق بھی کیجئے گا کہ جو ساحر حسن ہے اور ارمغان ہے، ارمغان اس وقت نشے میں تھا جب اس کو زخمی کیا، یہ بھی تفتیش میں آیا ہے، اور ساحر حسن کے بارے میں آیا ہے تو بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا، بلکہ ہے وہ گرفتار ہے، ان کے جو بیانات ہیں ان میں سامنے آیا ہے کہ ان کے پاس MDMA نشے کا نام ہے، اور LSD، کوکین، ویٹ، آئس، الکوہل اور پارٹی پیلز اور زومبی ڈرگ، یہ نشہ یہ کرتے بھی تھے اور یہ بیچتے بھی تھے۔ اب کیا ان کے والدین کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا صرف ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہے، آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ناظرین کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ جو نشے ہیں یہ عام والدین کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتے، تو پھر اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ میاں صاحب آپ نے جتنے نشوں کا نام لیا ان میں سے یہ ایک بھی نہیں کرتے تھے، ایک بھی نشے کے قریب نہیں گئے، یہ بروکر تھے، بروکیج ہاؤس تھا بیسیکلی، یہ بروکیج ہاؤس تھا، یہ ویڈز ایک نشہ ہے، ویڈز VWDS ایک پودے کا نام ہے، اس پودے کو صرف بھی کرتے ہیں، سگریٹ میں ڈال کے پیتے بھی ہیں، پنی کے ذریعے پیتے ہیں، یہ دنیا میں ہیروئن کے بعد، آئس کے بعد سب سے مہنگا نشہ ہے، اور اس کے کاروبار میں جو شخص انوالو ہوا اور وہ کامیابی سے کاروبار کر گیا وہ راتوں رات ارب پتی بنتا ہے۔ یہ ویڈز کا کام کرتے تھے، جو اس کا کمپیوٹر نمبر 3 ہے، پولیس نے 4 نمبر لگائے ہیں، جو 3 نمبر کمپیوٹر ہے اس میں اس ویڈز کی تمام تفصیلات موجود ہیں، جو اس نے فائرنگ کے دوران، پولیس کے بقول ارمغان نے فائرنگ کے دوران جس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی، اجرت میں وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکا، پولیس موقع پہ پہنچ گئی اور وہ دروازہ بعد میں اس کے کیونکہ بائیو میٹرک سے کھلنا تھا، وہ کھلوانے کے بعد پولیس نے قبضے میں لیا۔ اس کے مطابق ویڈز کا کام دنیا کے 8 ممالک میں ہوتا تھا، جن میں یہ بروکیج ہاؤس پاکستان کا۔ اگر میں اس کو یہاں پہ، کیونکہ وقت ختم ہو چلا، نہیں مصطفیٰ صاحب آپ یہ آنے والے دن میں ہم بلائیں گے، کیا اس کی کوئی انٹرنیشنل ڈائمینشنز بھی ہیں؟ گویا ویڈ تو میں جانتا ہوں امریکہ میں بڑی لڑائی ہے، کسی اسٹیٹ میں وہ لیگل ہے، ہاں جی، تو یہ اس لیے پھر انٹرنیشنل کنیکشن بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ممالک میں ان کے رابطے تھے، وہ پولیس کو سارے کنیکشن مل گئے۔ اس کے تحت وجیہ عامر نے 2 بچیوں کو بے گناہ کہا، میری ڈائریکٹ ان سے بات ہوئی، وہ یہ کہتی ہیں کہ جن 2 بچیوں کے نام لیے گئے وہ اس میں شامل نہیں ہے، تیسری بچی ہے، تیسری بچی کا نام انہوں نے عدالت میں دینا ہے، لیکن اس دوران ایک ASI تھانہ درخشاں کا ایک ASI، اس ASI کی 40 کالیں 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک، 5 دن، 5، 6، 7، 8، 9، یہ 5 دن اس ASI کی کالیں ملیں۔ اس ASI کا کنیکشن دنیا کے ان 8 ممالک میں تھا جہاں ان کا کاروبار کی وسعت تھی۔ ایک بات، دوسری اور بات سنیں، یہ نام سامنے آ جائیں گے ابھی۔ ایک بچی ایسی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے کرنسی ڈیلر کی سگی بھتیجی ہے، بہت بڑی خبر دی پاکستان کے کرنسی ڈیلر کی شی از اے یوزر اور دی ڈیلر؟ نو
शी इज द सप्लायर। Oh my God. उसका पूरा खानदान, सिर्फ वो नहीं, दे आर ऑल इन्वॉल्व। वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उस खानदान का देखें, ये जो फॉरेक्स का काम है ना, वो भी इस घर में होता था। फॉरेक्स का सितंबर 2024 में बंद हो गया। यही नहीं भाई, यही मैं रहनुमाई आपसे चाहूंगा। आपने कॉल सेंटर का भी जिक्र किया, इस कॉल सेंटर में क्या होता था, क्या कोई डिजिटल फ्रॉड हो रहा था और इसके भी कोई इंटरनेशनल कनेक्शन थे? उस सितंबर तक की जो इत्तलात पुलिस को मिली हैं उस डेटा के ज़रिए, उस डेटा में मियाँ साहब ये शामिल है कि वहाँ से ये लोग अपने गाहक ढूंढते थे। पहले मैंने कहा कि जो शराब फरोश है वो शराब नोश होता है, जो मंशियात फरोश है वो मंशियात नोश होता है। ये चरस, अफीम, हेरोइन, आइस, इससे बढ़ के एक स्टेप आगे जाके इन्होंने कारोबार शुरू किया था अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके अब तक का यानी 6 माह का तकरीबन डाटा जो है, 5-6 माह का, 5-6 माह के डाटे में जिन ममालिक से इनके रवाबित साबित हुए हैं उन पे पुलिस ने नहीं, एक्साइज ने नहीं, अब ANF ने उनके मॉनिटरिंग करनी शुरू की है, अब शुरू की है। अफसोस किस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि इतने अरसे से ये काम चल रहा है, हमसाये तक को खबर नहीं है। लोकल पुलिस, सोशल क्राइम जो मियां साहब होता है ना, वो पुलिस की क्राइम्स के बगैर, इदारों की मावनत के बगैर नहीं होता। सारे सोशल क्राइम, ड्रग इस सतह पे जा रही है। हम तो आज यहाँ बैठ के दुनिया जहान की हर चीज़ जो है ना वो स्कैन कर लेते हैं, तो हमें इनका डाटा स्कैन करना नहीं भाई, एक और बात आपने बड़ी अहम की थी, मैं क्या चाहता हूँ, बड़े मुतमिन नजर आ रहे थे साहिर हसन को, मैं देख रहा था। और हमने अभी आपने ये बात की कि बहुत से ऐसे लोग मुतहरक हो, लगता ये है कि उन्हें डर ही कोई नहीं है, वो दे थिंक दे आर अनटचेबल। ये तस्वीर आ रहा है, गलत तो नहीं? गलत है ये भाई, दुरुस्त है। आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अगर ये हाइप क्रिएट नहीं होती, मुस्तफा कत्ल ना होता, तो क्या होता? आप देखें, मुस्तफा से पहले इस्लामाबाद में उसने मार दिया नूर मुकद्दम को, दोनों कराची के थे, बड़े खानदान के थे। क्या हुआ? सजाए मौत अदालत ने सुना दी, क्या मिल गई सजा उसको? कितने पुलिस मुकाबले पाकिस्तान में साबित होते हैं? भाई, क्या ये केस जो है ये भी मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा या बाकी केसों की तरह ये भी तफ्तीश के मराहल में ही दाखिल हो जाएगा? जितने लंबे, मियां साहब, जितने लंबे हाथ हैं इन लोगों के, मेरा खदशा ये है, एप्रीहेंशन है मेरा, कि ये बिल्कुल नीट क्लीन इसमें से निकल जाएंगे। एक दूसरी बात, उनकी वालदा बहुत एक्टिव हैं, वजिया आमिर जो हैं, आमिर साहब खुद इस बच्चे के वालिद, आमिर शुजा मकतूल के वालिद जो है, गमज़दा वालिद, वो भी बड़े एक्टिव हैं। बीमारी बस्तरे इलालत पे हैं लेकिन भी एक्टिव हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। बड़े कानूनदान उन्होंने हायर किए हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, दिन 2 बच्चियों के नाम अरमगान ने और शिराज ने लिए, उन्हें क्यों केस में से निकाला गया? क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? एक तो अमेरिका में, चले ठीक है, दूसरी जो कराची में है उसे क्यों नहीं बुलाया? उसे पुलिस ने शामिल तफ्तीश तक नहीं किया। लाहौर में बलाज कत्ल हुआ, जो मेज़बान था, जो इकबाल DSP रिटायर्ड मेज़बान था, उसे आज तक शामिल तफ्तीश नहीं किया पुलिस ने। जो बड़े लोग होते हैं, बाअसर होते हैं, सरकर्दा अफराद हैं, उन्हें कोई पकड़ना दूर की बात है, शामिल तफ्तीश भी नहीं करता। अगर ये केस इसी तरह चलता रहा, जब तक मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, ये जारी रहेगा, उसके बाद वही खामोशी छा जाएगी जो नॉर्मल केसों में होती है। अच्छा, एक और डायमेंशन ये बताइए, नहीं मुस्तफ़ा साहब, आप बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं हमारे, ये बताइए कि जो बुकीज़ का इशू है, जो भी क्रिकेट का सुना है, इसका कोई नया तरीका आ गया, अब ये भी डिजिटल हो गया सारा? सारे का सारा डिजिटल है। जहाँ डिजिटलाइजेशन का फ़ायदे, फ़वाइद और बहुत से अच्छी बातें हैं ना, वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि पहले बुकी थे मलक अशफाक, बिल्ला रामगलिया, नैयर, ये मैनुअल बुक करते थे। इनके पास पंटर होते थे, पंटर, उसे पंटर कहते थे, जो लिखता था कि नई मुस्तफ़ा ने 500 रुपये लगा दिया और मियाँ साहब ने 1000 खा लिया, ये था ना। अब ये बैटिंग जो है, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। मोबाइल का ऐप एक ऑन है, वो क्लिक करता है तो नई मुस्तफ़ा का नाम आ जाता है। नई मुस्तफ़ा जो बकवास कर रहा है, कितने पैसे लगा रहा है, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। आधे घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद, एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद वो उसको रिकॉल करता है एक बटन पुश करके, और वो सारा कुछ आ जाता है
کہ فلاں نے اتنے لگائے، فلاں نے اتنے کھائے، اتنے لگائے. پیمنٹ کا موڈ کیا ہوتا ہے؟ موڈ آف پیمنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میچ ختم ہوگا اس کے بعد ان کو آٹومیٹک میسج چلا جائے گا ہر ایک کو کہ تیرے ذمہ دے، تیرے ذمہ دے، تیرے ذمہ. نہیں بھائی، اب تو ایپس بھی آ گئی ہیں اور ایپس کے ذریعے جو ہے وہ بھی سنا ہے کہ میچ جو ہے وہ بک ہوتے ہیں اور چیمپئن ٹرافی بھی چل رہی ہے. اس میں بھی سنا ہے بڑے بڑے نام جو ہیں اس کے پیچھے پردہ نشین جو ہیں وہ بڑے بڑے نام ہیں. میاں صاحب میچ نہیں بک ہوتے، ہر گیند بک ہوتی ہے، ہر کھلاڑی بک ہوتا ہے، ہر فیلڈر بک ہوتا ہے. سو مچ سو کہ شاٹ ایسی بک ہوتی ہے کہ اتنے فاصلے پہ جائے گی پلیئر سے. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا وہ مائنیوٹ مانیٹرنگ کرتی ہے، مائنیوٹ، مائکرو. کیسے؟ ایک نقطے کا فرق نہیں آنے دیں گے. اب پہلے تو مکر جاتے تھے نا لوگ، جھگڑے ہوتے تھے بک پہ، کتنے جھگڑے ہوتے تھے اور جھگڑے ہی پولیس کے ریڈ کا باعث بنتے تھے. اب جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز مانیٹرنگ ہے. اچھا پھر ایک اور بات کہ دونوں کی کالز اس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، دونوں کی تصویریں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ان کے جیسچر ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور دنیا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا شخص نہیں، 100 جگہ پہ بیٹھا ہوا شخص ان کو دیکھ سکتا ہے. مکر کوئی نہیں سکتا، پکڑ کوئی نہیں سکتا. لیکن جب جدت آ گئی ہر چیز میں، ہمارے اداروں میں جدت کیوں نہیں آئی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ مطلب پہلے بک ہوتی تھی کہ بک ہو رہی ہے بڈن روڈ پہ، ایک پپو تیلی بک کرتا تھا، پولیس نے ریڈ کیا، اس نے 6ٹی منزل چھلانگ لگا دی بڈن روڈ سے نیچے. آنکھوں دیکھا واقعہ میرا، اوپر سے نیچے آ گیا وہ بک کرتے ہوئے. تو ساری دنیا نے تصویریں بنانے کی کوشش کی، موبائل تو تھے نہیں، تصویریں بنانے کی کوشش کچھ کی، اوپر سے گرتا دکھائی نہیں دیا. لیکن یہ مشہور ہو گیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے کہ پپو تیلی نے اوپر سے ریڈ کر کے، ریڈ کے وقت چھلانگ لگا اپنی جان بچا لی. اب تو نہ چھلانگ کا خطرہ ہے، نہ پولیس کی ریڈ کا خطرہ ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ نے اس کا کوئی اینٹی وائرس تلاش نہیں کیا. جب تک اس کا اینٹی وائرس ہمارے ادارے تلاش نہیں کریں گے یہ بک مزید بڑھتی رہے گی. اب کسی بخاتر کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نیئر کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل پہ جو مرضی کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا نکالا مصطفیٰ عامر کا پولیس نے، ANF نے، یہ 1 سے 1.5 ماہ مزید چلے گا. 1 سے 1.5 ماہ بعد سب پہ ایک سرد خانے کی جو مہر ہے نا وہ لگ جائے گی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کی قیمت مقرر ہے، نرخ تعین ہے اس کا، اتنے پیسے اس ادارے نے لینے، اتنے اس نے لینے. اگر ہم یہ تحقیق تفتیش کریں کہ کتنا عرصہ یہ جاری رہا کام ارمغان کے گھر میں، کون کون سے ادارے ذمہ دار ہیں، کون کون سے فرد ذمہ دار ہیں، کن بڑی شخصیات کے نام پوشیدہ ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالیں، تب کوئی نیا جو ہے نا عامر وہ قتل ہونے سے بچے گا. اور یہ بک کی آپ بات کر رہے ہیں نا، بک میں ایک شخص شامل نہیں ہے، بک میں ہزاروں افراد کے نام میرے پاس ہیں جو لاہور میں بیٹھ کے نمبر 2 بکی، سب بکی کہتے ہیں اس کو، سب بکی کے طور پہ وہ ایجنسی چلا رہے ہیں اپنی. یہ ایجنسیاں جب الاؤٹ ہو رہی تھیں تو ہمارے ادارے کہاں تھے؟ آپ بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، تھانہ اچھا بنا دیں، رینک لگا دیں ایڈیشنل آئی جی کے. او بھائی یہ جڑ ہے جو اس کو پکڑیں. قذافی اسٹیڈیم میں بلڈنگ بنانے سے پاکستان کی ٹیم اچھی بن گئی. تو ہمیں لیکن نہیں بھائی، آپ نے ڈرگز کی بات کی ہے، ڈرگز میں جو انوالو ہو جاتے ہیں بچے، یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ صرف ڈرگز استعمال نہیں کر رہے، ڈرگز بیچنے میں بھی، منشیات بیچنے میں بھی انوالو ہو رہے ہیں. اور وہ انوالو ہو رہے ہیں کالجز کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ خود ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ اور اس کے پیچھے بڑے بڑے جو پردہ نشین ہیں. مجھے پرسوں ایک فون آیا ایک بڑے افسر کا، وہ کہتا ہے میں 30 سال سے، میں نے کہا کتنے سال سے آپ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم 30 سال سے کر رہے ہیں، اب آپ کی ہمیں ضرورت ہے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تعلیمی اداروں کے باہر جو ہے نا اور اس کے اندر جو منشیات فروشی اس کو روکنا ہے. تو میں نے کہا 30 سال آپ نے کون سی جو ہے نا وہ کھچ ماری ہے؟ کیوں نہیں کیا 30 سال میں کام؟ بھائی نہیں کیا. تو میں نے کہا ہم کیا ہیلپ کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں. میاں صاحب ایک بات بڑی عجیب ہے، ہم لوگ عادی ہیں جابر سلطان سے پوچھ کر کلمہ حق کہنے کے. ہم اپنے تے یا کلمہ حق نہیں کہتے، ہم جابر سلطان سے پوچھتے ہیں یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ ہماری ہیلپ کریں
ہم نے آپریشن کرنا ہے تعلیمی اداروں کے باہر. اگر اس طرح نہیں مصطفیٰ صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں اتنا یہ پروگرام رک ہی نہیں سکتا تھا. اس کو ہم آئندہ بھی کریں گے، اور جتنا اس کے اندر جا کے اس کی تحقیق کی ہے، ایک ویلتھ آف ایکسپیرینس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، مگر ہم بھی اس کو اسی طرح مینو ون چلائیں گے تاکہ شاید کوئی بہتری کا راستہ نکل سکے اور ہماری آنے والی نسلیں بچ سکیں. بہت شکریہ.